اب بلا تاخیر ہمارے انتہائی معزز مہمان سید معوض علی کاظمی صاحب اپنا مخصوص انداز آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے۔ محفل حسن قرات و حمد و نعت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہاں پہنچ کر انتہائی مسرت ہوئی، آپ کا ذوق دیکھ کر، آپ کا جذبہ دیکھ کر۔ آپ کثیر تعداد میں تشریف فرما ہیں۔ اسٹیج پر میرے دائیں بائیں علاقہ بھر کے مقتدر علماء کرام، کم مائکی کی وجہ سے جن کا میں نام تو نہیں جانتا، وہ بھی تشریف لائے۔ علاقہ بھر کی معزز سماجی و سیاسی شخصیات بھی تشریف لائے، اور خصوصاً اس ادارہ جامعہ عربیہ کنز العلوم عیدگاہ کے محتمم استاذ العلماء حضرت مولانا محمد مغیرہ قمر صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اس پروگرام کی صدارت بھی فرما رہے ہیں اور اس پروگرام کو اپنی سرپرستی میں چلا بھی رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نوجوان شخصیت صاحبزادہ شرحبیل قمر صاحب، جو کہ اب الحمدللہ عالم دین بن چکے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ دستار بندی بھی کی گئی۔ حضرت مولانا شرحبیل قمر صاحب، ان کا بھی مشکور ہوں، انہوں نے محبت فرمائی، حکم کیا۔ طبیعت انتہائی ناساز تھی، میں نے صبح بھی ان کو عرض کی تھی، میں نے کہا مجھے بخار ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی آپ نے لازمی پہنچنا ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں وعدہ وفا کروں گا۔ بہرکیف میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ حضور کی ذات پہ درود شریف پڑھ لیں۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لب پہ ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب کی بھیجی کتاب ہے تو، میرا سارا نصاب ہے تو، اصول و علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گناہ مٹتے ہیں، اجر و ثواب کھلتے ہیں، سرور و لطف کے جہلم جناب کھلتے ہیں، درود پڑھ کے میری ذات یوں نکھرتی ہے، زمین کی گود میں جیسے گلاب کھلتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید ولد آدم و خاتم الانبیاء و علی آلہ المجتبی و علی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ پھر محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور کی ذات پہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہے لب پہ صبح و مساء لا الہ الا اللہ، ہے لب پہ صبح و مساء لا الہ الا اللہ، ہے بہترین دعا لا الہ الا اللہ۔
اے لب صبح و مساء لا الہ الا اللہ، اے بہترین دعا لا الہ الا اللہ، اے لب صبح و مساء لا الہ الا اللہ، اے بہترین دعا لا الہ الا اللہ۔ وہ دونوں جہان میں فوز و فلاح پائے گا کہ جس نے دل سے کہا لا الہ الا اللہ۔ قسم خدا کی ہر ایک دور بت پرستی میں بنا ہے راہنما لا الہ الا اللہ۔ شہید حق کی صدا لا الہ الا اللہ، پیام کرب و بلا لا الہ الا اللہ۔ حسین و منی کی تختی پہ آج تک کندہ ہے نقش مہر و وفا لا الہ الا اللہ۔ حسین و منی کی تختی پہ آج تک کندہ ہے نقش مہر و وفا لا الہ الا اللہ۔ نبی کا خون ہے، علی کا خون ہے، لخت علی کی نس نس میں، لبوں پہ صبح و مساء لا الہ الا اللہ۔ گجرات والوں، دور و نزدیک سے آنے والوں، مشرہ مکمل ہونے پر میں نہیں بولوں گا کہ آپ بولیں سبحان اللہ، بات دل میں اترے تو پھر بخل نہ کرنا، سمجھ آ جائے تو ضرور بولنا۔ کہہ رہا ہوں ہے لب پہ صبح و مساء لا الہ الا اللہ، ہے بہترین دعا لا الہ الا اللہ۔ شہید حق کی صدا لا الہ الا اللہ، پیام کرب و بلا لا الہ الا اللہ۔ نبی کا خون ہے لخت علی کی نس نس میں، لبوں پہ صبح و مساء لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ گلو صبر پہ خنجر چلا ستمگر کا، حسین پڑھتا رہا لا الہ الا اللہ۔ گلو صبر پہ خنجر چلا ستمگر کا، حسین پڑھتا رہا لا الہ الا اللہ۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے ہر کام بناتا تو ہے، ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے۔ ادنا ہے کوئی اعلیٰ حبشی ہے یا کرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے۔ تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے۔ اندھیروں کو سویروں سے جگاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں میں سلاتا تو ہے۔ مولا یکتا ہے، یگانا ہے، تو احد صمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے۔ پڑھ قصہ عزیر کہ قرآن گواہ ہے، مردوں کو سر عام جلاتا تو ہے، مردوں کو سر عام جلاتا تو ہے۔ پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت، طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے، طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے۔ میں مصرع پڑھوں عقیدے کا اور پھر ترلا کروں کہ آپ بولو، نانا نہ میری خطابت کے یہ اصول نہ نقابت کے یہ اصول۔ طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے، بہتان کوئی باندھے، بہتان کوئی باندھے جو حرم نبی پر عائشہ تو مطہر ہے بتاتا تو ہے۔ بہت بہت عائشہ جی بہت میں نے کراچی کا سفر کیا ہے کل پرسوں سے، اور اتنا لمبا سفر کیا ہے میں نے، اور حضرت صاحب نے کہا مقرر، اور یہ صاحب ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے بولنا ہے یا نہیں بولنا۔ بتائیں آج کی رات
مصری قرائے کرام چند لمحوں میں تشریف لانے والے ہیں، کیا انہی جذبات کے ساتھ ہم ان کا استقبال کریں گے؟ جی سبق یاد رکھیں، ابھی جب ہمارے معزز مہمان سٹیج پر تشریف لائیں گے تو یہاں سے ہم نعرہ لگائیں گے ضیوفنا المکرمون، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کے کیا کہنا ہوگا؟ جی شاہ جی کو بتاؤ، ضیوفنا المکرمون، ایسے نہیں، ضیوفنا المکرمون، بلند آواز سے قصبہ گجرات کی فضا گونج اٹھے، ضیوفنا المکرمون، شیوخنا المکرمون۔ آج کی رات قرآن کے نام طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے، فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے، وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے، کبھی بنجر سے ہن ویکھنا تسی یہ بول دے نے کہ نہیں بول دے؟ ہاں میں تواڈے کول ویکھنا تے پوچھنا ہے ہن بول دے نے کہ نہیں بول دے؟ فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے، وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے، کبھی بنجر زمین کی گود بھر دیتا ہے پھولوں سے، کسی کو رزق پتھر کے بھی اندر بھیج دیتا ہے، کسی کو رزق پتھر کے بھی اندر بھیج دیتا ہے۔ میری بات صرف امی عائشہ کے ایمانی روحانی بیٹے سے ہو گئی، جو امی عائشہ کا روحانی بیٹا بیٹھا ہوگا وہ ضرور بولے گا عدو عائشہ کو شان، عدو عائشہ کو شان، عدو عائشہ کو شان، عدو عائشہ کو شان دکھلانے کی بات آئے تو وہ جنت کو ہی حجرے کے اندر بھیج دیتا ہے۔ بہت خوب شاہ جی، بہت خوب۔ طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے، بہتان کوئی باندھے جو حرم نبی پر، بہتان کوئی باندھے جو حرم نبی پر، عائشہ تو مطہر ہے بتاتا تو ہے، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا، کشفت دجا بجمالہ، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا، کشفت دجا بجمالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے بتا دیا صلو علیہ وآلہ، وہ خدا کا جس نے بتا دیا، کون اور کس نے بتا دیا، آؤ سنو کس نے خدا کا بتا دیا، کن تو الست بعد میں، کن سے الست بعد میں پہلے میرا نبی، کن سے الست بعد میں پہلے میرا نبی، ہر بود ہست بعد میں پہلے میرا نبی، دریا و دشت بعد میں پہلے میرا نبی، یعنی کہ وقت بعد میں پہلے میرا نبی، یعنی کہ وقت بعد میں پہلے میرا نبی، دریا و دشت بعد میں پہلے میرا نبی، کن سے الست بعد میں پہلے میرا نبی، دریا و دشت بعد میں پہلے میرا نبی، یعنی کہ وقت بعد میں پہلے میرا نبی، ارض و سما بھی بعد میں پہلے میرا نبی، کلمہ کلام بعد میں پہلے میرا نبی، ہر انتظام بعد میں پہلے میرا نبی، حور و قصور بعد میں پہلے میرا نبی، جلوائے طور بعد میں پہلے میرا نبی، کیف و سرور بعد میں پہلے میرا نبی، کیف و سرور بعد میں پہلے میرا نبی، جلوہ و طور بعد میں پہلے میرا نبی، کرتاس نظم بعد میں پہلے میرا نبی، اجلاس بزم بعد میں پہلے میرا نبی، بہت خوب ماشاءاللہ، بعد میں پہلے میرا، نہیں اونچی بولو، پہلے میرا کرتاس نظم بعد میں پہلے میرا، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو آ کے جس نے سنوارا ہمارا نبی، پتھروں چھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کن سے الست بعد میں پہلے میرا نبی، دریا و دشت بعد میں پہلے میرا نبی، علماء بیٹھے ہیں پوچھئے ان سے،
دریا و دشت بعد میں پہلے میرا نبی، یعنی کہ وقت بعد میں پہلے میرا نبی، یعنی کہ وقت بعد میں پہلے میرا نبی، یا صدیق عکس حسن جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، ابو بکر ہم چکابہ عمر در طواف او، عثمان آب زم علی حج اکبر است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است، ایمان ما محبت آل محمد است۔ میں اپنی گفتگو کا پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ ایمان ما محبت آل محمد است، ایمان ما محبت آل محمد است، جیسے تمام نبیوں میں، توجہ ہے تواڈی سبحان اللہ تو بھی سبحان اللہ، ذرا محبت اللہ کو نہ سبحان اللہ، جیسے تمام نبیوں میں میرے نبی جیسا کوئی نہیں، کہو بے شک، جیسے تمام نبیوں میں میرے نبی جیسا کوئی نہیں، ویسے تمام صحابہ میں سیدنا صدیق اکبر جیسا کوئی نہیں۔ کون؟ سیدنا صدیق اکبر، عتیق اطہر، اصدق الصادقین، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، ایمان والو جسے مصلی ملا نبی والا، جسے منبر ملا نبی والا، جسے جماعت ملی نبی والی، نبی کے ہوتے ہوئے ملی۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ لوگ آج پوچھتے ہیں ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا تجھے میں بتاتا ہوں، حضور کی حیات میں حضور کے مصلی پر جو ستارہ نمازیں پڑھائے اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور سنی یہاں سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو آڈے علی گالی نہیں تسی بولو ہی ناظرہ محبت اللہ کو سبحان اللہ۔ حضور کی حیات میں حضور کے مصلی پر جو ستارہ نمازیں پڑھائے اسے، ذرا ہولی ہولی بولے کو سون نہ لگے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہمیں دلیل دو، ثبوت دو، ابو بکر مومن ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا او پگلے، او جھلے، او ایڈیٹ، او بے وقوف، ابو بکر کو مومن ماننے کے لیے دلیل اور ثبوت کی ضرورت نہیں، دلیل اور ثبوت کی ضرورت نہیں۔ ابو بکر کو مومن ماننے کے لیے دلیل اور ثبوت کی ضرورت نہیں، ابو بکر کو مومن ماننے کے لیے بندے کو پہلے خود مومن بننا پڑتا۔ ابو بکر کو مومن ماننے کے لیے پہلے ایمان کی دولت کا ہونا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ابو بکر کی، میں نے کہا جیسے قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، صدیق کی عظمت کو سمجھنے کے لیے بندے کے خون کا پاک ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر بندے کے ذہن میں سمجھ آ جائے سیدنا صدیق اکبر کوئی عام ہستی ہے، وہ پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا تجھے میں بتاؤں، حضور کی حیات میں حضور کے مصلی پر جو ستارہ نمازیں پڑھائے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا حضور اپنی حیات میں جسے حج کا امیر مقرر کریں اور حضرت علی جن کی امارت میں حج ادا کریں اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ جسے صدیق کہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ جس کے ایمان کی مثال دے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ جس کے ایمان کی ضمانت دے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کی اندیت میں جس کا گھر ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا ایمان لانے کے بعد
جو ذرا بھی محمد پہ شک نہ کرے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا مصطفیٰ کے سب سے پہلے صحابی کو ابو بکر کہتے ہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جو حضور کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جنت کے 8 دروازے جسے اپنی طرف بلائیں اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جنت کے فرشتے جس کی صورت دیکھ کے مسکرائیں اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا سن حضرت عمر کے امام کو ابو بکر کہتے ہیں، حضرت عثمان کے امام کو ابو بکر کہتے ہیں، حضرت علی کے امام کو ابو بکر کہتے ہیں، حضرت حسن کے امام کو ابو بکر کہتے ہیں، حضرت حسین کے امام کو ابو بکر کہتے ہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا ریاض الجنہ کا ٹکڑا جو خرید کر دے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جو حضرت بلال کو چھڑوائے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا سن کائنات کا امام جس کے دروازے پہ دولہا بن کے جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، خلیفہ بلا فخر سیدنا صدیق اکبر۔ صحاب میں ہر ایک سے افضل ہے ابو بکر، اصحاب میں ہر ایک سے افضل ہے ابو بکر، ترتیب خلافت میں بھی افضل ہے ابو بکر۔ ہے کس کے لیے بعد نبی جائے امامت، اس عقدہ مشکل کے لیے حل ہے ابو بکر۔ دونوں کی محبت میرے ایمان کا حصہ، کامل میرے حیدر ہے تو اکمل ہے ابو بکر۔ مثالی ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، میرے لب پر رہے ہر دم ثنا صدیق اکبر کی، پتہ خود کا نہیں جس کو اللہ جسے بھنگ کہتے ہیں انہیں پیتی ہوئے نہ ہوتے انہوں اپنا پتہ نہیں رہندا۔ میں کہا جنہیں شادی پیتی ہوئے انہوں اپنا پتہ نہیں رہندا، نبی دے یارانہ کی میں پتہ لگے گا۔ پتہ خود کا نہیں جس کو بھلا وہ کیا بتائے گا، علی سے پوچھ ہے شان کا صدیق اکبر۔ مثالی ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، میرے لب پر رہے ہر دم ثنا صدیق اکبر کی، پتہ خود کا نہیں جس کو بھلا وہ کیا بتائے گا، علی سے پوچھ ہے شان کیا صدیق اکبر کی، علی سے پوچھ ہے شان کیا صدیق اکبر کی۔ صدیق مثل قرآن واجب قدر میں ہے، امت میں سب شریفوں کی بہتر نظر میں ہے، صدیق و علی کی باہم محبت کے واسطے رحماء و بینہم کی آیت امر میں ہے، جھگڑے بطول آ کر فدق پر صدیق سے ایسی لغت نہ ہرگز ایجاد ہنر میں ہے، سن لو ادیب سے دم جتنا بھی بھونک لو ابھی تک صدیق زہرا کے ابو کے گھر میں ہے۔ گلی گلی نگر ہے مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر ابو بکر بہت ہی ٹھنڈ لگی تو نہ بولو ہے مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر ہے مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر۔ آخری ایک منظر، میرا وقت بھی مکمل، اور آخری منظر اور پھر آپ سے اجازت۔ غار ہے غار، سیدنا صدیق اکبر کی گود ہے، نبی کا سر ہے، اور یہ وہ سر ہے جس سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے، یہ وہ سر ہے جس سر پہ ختم نبوت کا تاج، وہ سر صدیق کی گود میں، سبحان اللہ۔ ایڑی رکھی سیدنا صدیق اکبر نے سوراخ پر، کتابوں میں آیا بچھو نے کاٹا، سانپ نے کاٹا، بعض میں لکھا سانپ نے کاٹا، بعض میں لکھا بچھو نے کاٹا، لیکن میں نے دونوں جگہ پڑھا ہے سانپ ہو یا بچھو تھا کالا۔ میں پہلے آخر تواڈے علی گالی نہیں، سانپ ہو یا بچھو تھا، ایڑی نہیں ہٹائی سیدنا صدیق اکبر نے،
میں اپنے انداز میں کہنا چاہتا ہوں صدیق نے کسی کالے کو نبی تک نہیں آنے دیا. کسی کالے کو نبی تک آپ کی آواز نہیں آئی میرے تک. کسی کالے کو نبی تک غار میں سیدنا صدیق اکبر نے کسی کالے کو نبی تک نہیں آنے دیا. نبی نے بھی وعدہ فرمایا صدیق غار میں کوئی کالا تو نے مجھ تک نہیں آنے دیا, مزار میں کوئی کالا میں تجھ تک نہیں آنے دوں گا. کیا بات ہے جی. غار میں تب کوئی کالا نبی تک نہیں گیا, مزار میں کوئی کالا اب بھی نبی تک نہیں جاتا. غار میں تو اکیلے صدیق تھے نا, مزار میں فاروق بھی ساتھ ہیں. ہاں جی, ایک کملے جھلے منبر تے کھلو کے بددعاواں پہ دین عمر یوں تھا تو یوں تھا تو یوں تھا. میں کہا چپ کر, بکواس بند کر, جڑیں مضبوط ہو. کون عمر؟ جو عطائے خدا ہے, دعائے مصطفیٰ ہے, جو مراد مصطفیٰ ہے. میں نے کہا جڑیں مضبوط ہو جس کی ہوائے تند سے ایسے شجر کو کچھ نہیں ہوگا. خدا بھی اس سے راضی ہے. دعا ہے وہ محمد کی, تمہاری بد دعاؤں سے عمر کو کچھ نہیں ہوگا. تمہاری بد دعاؤں سے عمر کو کچھ نہیں ہوگا. تمہاری بد دعاؤں سے عمر کو کچھ. آخری ربائی اور پھر آپ سے اجازت. میں نے کہا ہر در پہ گناہگار کو عزت نہیں ملتی ہے مگر حسب ضرورت نہیں ملتی. جلتا ہے, پٹتا ہے, سسکتا ہے عمر بھر, اصحاب کے غدار کو راحت نہیں ملتی. عجیب لوگ ہیں, جنت کے خواب رکھتے ہیں, صحابہ سے بغض بھی, کھانا خراب رکھتے ہیں. وہ بھلا رسول اللہ سے کس طرح کنیکٹڈ ہو جو سم تو ٹھیک مگر موبائل خراب رکھتے ہیں. تو ہر در پہ گناہگار کو عزت نہیں ملتی ہے مگر حسب ضرورت نہیں ملتی. توجہ, سجدے میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں, صدیق کے گستاخ کو جنت نہیں ملتی. اور یہ رجب کا مہینہ ہے اور ایسی شخصیت کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ, بہت خوب, بہت خوب. حضرت امیر معاویہ نمازیں پڑھنے سے صحابی نہیں بنے, حج کرنے سے صحابی نہیں بنے, اعمال سے نہیں بنے, نگاہ مصطفیٰ سے بنے ہیں. سبحان اللہ. آج تم مشاجرات صحابہ پہ بات کرتے ہو. میں نے کہا سن لو, صحابی اعمال سے نہیں بنتے, صحابی دیدار مصطفیٰ سے بنتے ہیں. جب صحابی بنتے ہی دیدار مصطفیٰ سے ہیں تو پھر ہمیں نہیں چاہیے, ہماری اوقات ہی نہیں, ہماری حیثیت نہیں کہ ہم صحابہ کے اعمال پہ بات کریں, کیونکہ صحابی تو عمل سے بنتا ہی نہیں. صحابی تو بنتا ہی دیدار مصطفیٰ سے ہے. صحابی کیسے بنتا ہے بھائی؟ جو حضور کو دیکھے اور پھر خاتمہ بالخیر ہو, ایمان پہ اس دنیا سے چلا جائے, چاہے ایک لمحے کے لیے بھی دیکھے, کوئی عمل نہ کرے, صرف حضور کا چہرہ دیکھے, کلمہ پڑھ لے اور موت آ جائے. دنیا کا کوئی کتب, کوئی ولی, کوئی ابدال, کوئی غوث, کوئی شیخ الحدیث اس صحابی کی ایک نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکے. تو پھر سن لو, صحابی اعمال سے نہیں دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے.
نگاہ مصطفیٰ اور حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے، تو پھر سن لو، ابو بکر بھی چنا ہوا، عمر بھی چنا ہوا، عثمان بھی چنا ہوا، علی بھی چنا ہوا، معاویہ بھی چنا ہوا۔ جنہیں خدا چنے مصطفیٰ کے لیے وہ کتنے کھڑے ہوں گے، وہ کتنے سچے ہوں گے۔ تو ریڑی علی دکان تے چلے جانا فروٹ لے آنا ماشاءاللہ، تے امرود پائے ہونا، امرود تے چون لئیے، کوئی خراب نہ آئے، کوئی کیڑے والا نہ آئے، بڑے صاف ستھرے سیب یا امرود۔ تو اگر کوئی شے لمے تے چون کے لمے تے خدا جی نو چنے۔ میں پہلے آکھیا سی تواڈے والی گل نہیں، خدا جن چھڑے۔ حب معاویہ کا منکر دشمن ہے زندگی کا، یہ بھی ایک طریقہ انسان کی خودکشی کا۔ میں دشمن معاویہ سے کیوں بھی جنگ ہے، میرے نال میڈا حسین ہے، میڈا چین ہے، میرے نال حرت زہیر ہے، میڈا آن ہے، تیڑا کون ہے، تیڑا کون ہے مرے۔ اور جہنمیہ قرآن جسے بے وقوف کہہ رہا ہے۔ اور یہ سن لو، حضرت ام حبیبہ تشریف فرما ہے، حضرت امیر معاویہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکراتی ہیں اور حضور فرماتے ہیں حبیبہ اپنے بھائی سے پیار کرتی ہو؟ فرمایا جی یا رسول اللہ، کون بہن ہے جو اپنے بھائی سے پیار نہیں کرتی؟ حضور مسکرا دیے، حضور نے فرمایا اے حبیبہ، اس تیرے بھائی سے خدا بھی پیار کرتا ہے، مصطفیٰ بھی پیار کرتا ہے۔